بھائی تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، کتنی بڑی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ ان کے ہاں ہوتی ہیں. غریب ملکوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. تو یہ تو خیر میں بیان میں کہیں اور نکل گیا، میں تو آج کسی اور ٹاپک پر بات کرنی تھی، لیکن ابھی تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کے. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جا رہی ہے کس کی طرف؟ پیسہ. تو آپ کی ساری صلاحیتیں جب بڑھاپا آنا شروع ہوگا، آپ نے پیسے سے کیا کیا، کریمیں لگا لی اور سر پہ بال لگوا لیے اور سب کچھ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ چھوڑ جائیں گے ساتھ آپ. کیا سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض پتہ ہے کون بنتے ہیں؟ جو دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب پتہ ہے کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن کے پاس عزت اور شہرت سب سے، پیسہ اور شہرت سب سے زیادہ ہو. اور پیسہ اور شہرت پتہ ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ اداکاروں اور فنکاروں کے پاس ہوتا ہے. نہیں یہ بات دوبارہ سے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کون سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس شہرت اور دولت سب سے زیادہ ہو. اسی کے پیچھے تو دنیا بھاگ رہی ہے نا، پیسہ اور شہرت. اور دنیا میں سب سے زیادہ شہرت اور پیسہ پتہ ہے کس کے پاس ہوتا ہے؟ فنکاروں اداکاروں کے پاس ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض کون بنتے ہیں؟ فنکار بنتے ہیں. ان کی جوانی نہیں دیکھو، ان کا بڑھاپا دیکھو. وجہ اس کی یہ کہ ان میں لوگوں کو اٹریکشن ان کی اسمارٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی بیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور فطرت آپ سے پیسہ نہیں چھینتی، سب سے پہلے آپ سے آپ کی بیوٹی چھینتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. 40 سال کے بعد بیوٹی مارکیٹ سے کیا ہونے لگتی ہے؟ شارٹ. 40 سال میں ٹائم کتنا ہے یار پہنچنے میں؟ ہے وہی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوتا ہے انسان، دھڑام سے. ایک دن ایسا کرو، پرانا ہیرو 80 یا 84 کا وہ دیکھو 2023 میں کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو لگ ہی نہیں رہے ہوں گے، دنیا سے جا چکے ہوں گے. جو لگ رہے ہوں گے نا، آپ ان کو کمپیئر کرو تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھو کہ یہ 30 سال میں اس کا جغرافیہ ایسا چینج ہو گیا، تو میں 2032 میں کیسا لگ رہا ہوں. تو اب تو اپلیکیشن سے آ رہی ہیں، اس میں لکھ کے ڈال دو، میں اپنی تصویر ڈال کے نا 2032 لکھ دو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار سارے آوے کا آوا کیا ہو گیا، سارا ہی بیڑا غرق ہو گیا، سارا ہی برباد ہو گیا یار یہ تو. اور مردوں میں بیوٹی زیادہ ہوتی ہے خواتین میں؟ خواتین میں جمال تو مردوں میں زیادہ ہے. خواتین کا بیچاریوں کی بیوٹی کا بیڑا جلدی غرق ہوتا ہے. اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہو، مذہب کہہ رہا ہے کہ آپ بر وقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو، اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو، اپنی اولاد پیدا کر لو. اس پہ ہندو مذاق اڑا رہا ہے ہمارا، ہندو لڑکیاں بھی مذاق اڑا رہی ہیں، لائف کو انجوائے کرو انجوائے کرو. ابے بھائی تو 40 سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی. اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے. کاش ہماری اولادیں ہوتی، بہو ہوتے، داماد ہوتے، ہمارے بہویں ہوتی، ایک گھر ہوتا، ہمارا پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک کتا ہوگا آپ کے پاس جس کو لے کے آپ نے پارکوں میں گھومنا ہے، اور کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی، جتنی بھی بیوٹی ہو، یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں، دولت نہیں چھنتی. لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھین لیتا ہے. تو نوٹوں کو چبانا ہے، کیا کرنا ہے پھر آپ نے؟ بھائی آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو، 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی طاقت ختم. آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ، 40 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے اب لڈو کھائے نا تو شوگر ہو جائے گی، آپ وزن بڑھ جائے. ہر چیز پہ پابندیاں.
کڈنی کے مسائل, پھر کینسر. کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا. کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا. یہ تو ویسے شعر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے, اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے, یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے, وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی. ضمیر مطمئن ہے, خوش ہے, اس کا مستقبل محفوظ ہے. غیر مسلم لوگ کما کما کے اولادیں نہیں ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے, کما بھی رہا ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کل یہ اولاد اس کا سہارا بنتی ہے. ہم تو بیسیوں کو گھروں کو جانتے ہیں, سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے, اولادوں نے اٹھایا ہوا ہے. محبت بھی مل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی, یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی. خیر یہ تو ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا جو آج میرا ٹاپک نہیں تھا, لیکن بات لمبی ہو گئی کیونکہ بڑے بڑے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اس لیے کہنا سب کچھ پیسہ ہی ہے سب. پہلے یہ بات لوگ بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن اب کھلے عام بول رہے ہیں. اس طرح کے جتنے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہ ہمیں گاندھی کی پیدائش سے کیا کرنا, ہمیں علامہ اقبال کب پیدا ہوئے, ہمیں کیا کرنا, تو ان سے بولے تجھے اس سے کیا کرنا ہے, تیرا ابا کب پیدا ہوا اور تیرے ابا کا نام کیا ہے, اماں سے کیوں پوچھا آپ نے. اگر آپ اس لیے کہ آپ کا باپ آپ کا محسن ہے تو بھائی گاندھی جی بھی ہندوؤں کے محسن ہیں, قائد اعظم ہمارے محسن ہیں. اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے تو ایک الگ بات ہے, محسنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا ہی انسانیت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں نہیں پڑھاؤ, پیسہ پیسہ, ڈاکٹر کتنا کما لیتا ہے, بزنس کرو بزنس. تو جب بیمار ہوگا تو علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائے گا بھائی؟ تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہا ہے جب وہ تجھے ٹیکا ٹھوک رہا ہو نا کہ تو گدھا ہے, تو میری طرح بزنس کرتا, تو کیا ٹیکے ٹھوک رہا ہے بیٹھ کے میرے. مجھے ان گدھوں پہ خدا کی قسم اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو گدھے ہیں. مجھے ہوتا ہے نیچے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا پازیٹیو, ویل ڈن, بات بندے نے بالکل صحیح کی ہے, یہ نیچے کمنٹس ہو رہے کہہ رہے بات بندے نے کچھ بہت سارے, کوئی ایک آدھ کی بات نہیں, تو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آ گئے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پاس جب کوئی آتا ہے مفتی صاحب میں بزنس کر کے پیسہ کماؤں یا میڈیکل سائنس میں جاؤں, میں کہتا ہوں بزنس کر کے پیسہ کمانا آسان ہے, ڈاکٹر بننا مشکل. آخرت کی دولت کمانی ہے تو اچھی نیت سے ڈاکٹر بن جاؤ. ہاں پیسہ کمانے کی نیت سے اگر ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ غلط ہے, پیسہ کمانے کی نیت سے تو پھر بزنس ہے. کہ بات ہے آخرت بھی تو ہے نا. من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی. اور دوسری بات یہ کہ سارے بزنس کر نہیں سکتے, یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی. بزنس مین کو ملازمین بھی تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوگا. یہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا لوگوں میں, ضرورتوں کو بانٹا ہے, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. کسی طبقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ایک کانسیپٹ تو یہ ہے, یہ جو ہمارے ہاں لبرل اور سیکولر لوگوں میں, ایک مذہبی لوگوں میں بھی گڑبڑ ہے, جو آج میں نے اس ٹاپک پر بیان کرنا تھا. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا. ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں, دیندار بننا آتا نہیں. دیکھو اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی. جب حضرت مولانا طارق میر صاحب کے بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی نا تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئی. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے, خودکشی تو نہیں کی تھی 100%, یہ تو ثابت ہو گیا ہے, چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی, مثال ہے, تو اس کا مولانا طارق میر صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟
یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے واسطہ. کہتے خودکشی کے خلاف بیانات، اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی. ہو سکتا ہے بالکل. انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. بچا پاؤ گے؟ اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ نہیں بچا سکتے، ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام، ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ، ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر، لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا، طلبہ کو چونکہ مولوی بن رہے ہیں نا، مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نا اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا، ہمیشہ نیچر پہ چلنا، اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنڈر گیری اللہ کو پسند